ہاں جی، یہ ہے گول تا۔ اب گول تا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے، تا کو پڑھتے ہیں، اس کے نیچے ابھی جیسے زیر لگی ہوئی ہے، اب اس کو تا کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو تب ہم نے پڑھنا ہے تا، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو تب ہم نے تا نہیں پڑھنا، ہا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، تا زیر تی، غاشیاتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آگے وقف جب کرنا ہے، آگے وقف، اب ہم نے تا کو ہٹا دینا ہے، ہا کی آواز نکالنی ہے، وہ بھی ساکن کرتے ہوئے۔ ساکن جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، کیسے؟ آگے وقف، غاشیہ، ٹھیک ہے۔ گول تا کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو پڑھیں گے زبر زیر کے ساتھ تو تا پڑھیں گے، جب ہم وقف کریں گے تو تا نہیں بلکہ ہا پڑھیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ جو ہا ہے دو آنکھوں والی، اس ہا کو موٹا ہا کہتے ہیں، موٹی ہا۔ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتی ہے موٹی کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا کے اوپر آ گئی ہے زبر۔ آگے دیکھیں، یہ ہے لام۔ لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم لام کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا لام ساکن۔ ہاں جی، جو جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے وہ حرف جب ساکن بنتا ہے تو وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہا کو زبر پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ جزم لگی ہوئی ہے۔ تو کیسے ملائیں گے؟ ہا لام زبر حل، ٹھیک ہے، حل۔ اس طرح آخر پہ سکون بھی کر دینا ہے، ہلانا بالکل بھی نہیں ہے لام کو۔ ہاں جی دیکھیں، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس الف کے اوپر زبر آئی ہے تو اس الف کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ یہ تا ہے، تا کے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ تا کا سرا ہے، اس کے اوپر آ گئی کھڑی زبر۔ یہ والی صرف زبر تھی اور یہ والی کھڑی زبر۔ جو سیدھی ہو وہ کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑی زبر تا، تا ہم نے کیا کیا؟ ایک الف کے برابر لمبا کر دیا، آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کاف، نرمی والا پڑھنا ہے، زور لگا کے بالکل نہیں پڑھنا، حلق سے بالکل تیزی سے نہیں نکالنا۔ اور اس کے اوپر جو لگی ہوئی یہ زبر ہے، کاف زبر کا، آتا کا، ٹھیک ہے، آتا کا۔ ہاں جی، یہ ہے ہا، یہ موٹی ہا تھی، اور یہ ہے باریک والی جو حلق سے نکلنی ہے اور تھوڑی سی تیز کر کے نکالنی ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، ہا زبر ہا۔ یہ دال ہے، دال کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر۔ اس کے آگے یہ ہے یا، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم۔ یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو یہ ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کہیں بھی یا ساکن نظر آئے اور اس سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو تو ہم نے اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ کیسے؟ دال یا زیر دی، ہادی، ٹھیک ہے۔ سا، سا کے اوپر آ گئی ہے پیش، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے جو الف ہے یہ ابھی نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے یہ لام ہے، اس کے اوپر آ گئی ہے جزم۔
جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب یہ جزم لام کے اوپر آئی ہے تو یہ ہو گیا لام ساکن. ٹھیک ہے, اب ہم نے سا کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے نرمی کے ساتھ. کیسے؟ سلام پیش سل حدیثل. ٹھیک ہے, یہ غین ہے, غین کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. ٹھیک ہے, آگے یہ آگے ہے الف, الف سے پہلے زبر آگے. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ غین الف زبر غو. کیسے؟ غو, ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے یہ ہے شین, شین کے نیچے آگے زیر, شین زیر شی غاشی. یہ ہے یا, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر, یا زبر یا غاشی یا. یہ ہے گولتا. ٹھیک ہے, گولتا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو زبر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تب ہم نے تا پڑھنا ہے, اور جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم نے ہا پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا زیر تی غاشیاتی. ہاں جی, اب ہم نے کرنا ہے وقف. تو وقف کرتے ہوئے آخر والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. اب ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تا کو علیحدہ کر دیں گے. تو پھر ہم نے ہا کی آواز کو ساکن کرتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے؟ آگے وقف غاشیہ غاشیہ. ہاں جی, اس مکمل آیت کا ہم نے توڑ کر لیا ہے. اب ہم نے کرنا ہے اس کا جوڑ, یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الغاشیہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية.